السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج بلوچستان میں بڑے افسوسناک واقعہ ہوئے۔ دہشت گردوں کی طرف سے جو ایک انڈین فتنۃ الہندوستان جو ہے ان کی طرف سے بزدلانہ حملے ہوئے، لیکن ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بر وقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جو امپیکٹ وہ چاہتے تھے ان کو ناکام بنایا، اور اب تک کے جو اطلاعات ہیں 67 یعنی 67 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہر طرف وہ ایک مفلوج کر کے رکھ دیں زندگی کو، لیکن اس میں وہ ناکام رہے اس امپیکٹ کو۔ اور 10 پولیس کے اہلکار اور سیکیورٹی کے جوان جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اپنی وطن کی خاطر۔ اور یہ ایک مختلف حصوں میں کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ یرغمالہ بنائے لوگوں کو، لیکن اتنی مؤثر کارروائی ہوئی ہے ہماری طرف سے ایک جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے عزائم میں ناکام، اور جتنے حملہ کرنے والے تھے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ان سے مسلسل رابطے میں تھے، ان سے انسٹرکشن لے رہے تھے، لیکن وہ ناکام رہے۔ دوسری ایک ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو ہیں، مسلسل وہ یونیورسٹیز میں طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور ان کا ایک انٹریکشن گوادر میں، یونیورسٹی آف گوادر میں وہ گئے۔ یونیورسٹی آف گوادر میں اساتذہ نے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، ملکی حالات، علاقائی حالات کی جو صورتحال ہے، اور ساتھ میں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف جو پروپیگنڈا ہے اس پہ انہوں نے گفتگو کی، اور نوجوانوں کو کہا کہ آپ ہوشیار رہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان کی باتوں پر ان کا کام یہ ہے کہ یہ باہر سے فنڈ لیتے ہیں اور باہر بیٹھ کر جو ہے ملک کے خلاف اور ملک آپ کی جو قیادت ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ آپ خود مؤثر ایک رول ادا کریں۔ ساتھ میں ایک خبر ہے، WHO کی خبر ہے کہ طالبان رجیم کی جب سے وہ آئے ہیں اس سے نظام جو تعلیم کا نظام تو ویسے درم برم تھا، صحت کا نظام بھی جو ہے درم برم ہے۔ بہت ہی ایک آنکھیں کھول دینے والی جو رپورٹس ہیں کہ 400 صرف 2025 کی میں رپورٹ جو کمپائل کی گئی ہے اس میں 422 ہاسپٹلز اور کلینکس بند ہیں۔ خواتین ڈاکٹرز کو آپ نے ان پہ دروازے بند کر دیے ہیں روزگار کے، ان پہ تمام گھر سے نکلنے پر پابندیاں ہیں، تو ظاہر ہے جب خواتین نہیں ہوں گی تو پھر آپ کے اس صحت کے شعبے میں کون ہوگا؟ اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غالباً جو فگر آئی ہے 1,44,00,000 افغان جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں۔ اور تیسری ایک اچھی خبر ہے ناظرین، اس دہشت گردی کے اس طرح کے اٹیکس اور اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، لیکن بہت اچھی خبر ہے، کینیڈین کمپنی جو ہے وہ پاکستانی منرلز کے شعبے میں سرمایہ کاری کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ 5 جو وہ بڑے بزنس گروپس ہیں ان کے معدنی وسائل میں اربوں ڈالر کی ان کی سرمایہ کاری ہوگی، اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ احمد منصور جو ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آغا اقرار ہارون صاحب ہیں، وہ بھی سینئر اینالسٹ ہیں، زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ خان بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ زوم جوائن کریں گی، سینئر اینالسٹ ہیں، سیکیورٹی کے معاملات میں کافی ان کی نظر ہے۔ مائنز اور منرلز کے معاملات میں ہم ڈاکٹر نسیم الغنی ہیں، وہ سیتو صاحب، وہ ایکس ڈی جی کول مائنز سندھ رہے ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ آغاز ہم کرتے ہیں احمد منصور صاحب سے۔ احمد منصور صاحب، ایک کرمنل اپنا ایک کرائم کر جاتا ہے، لیکن پھر ذمہ داری آتی ہے پولیس کی کہ پولیس کتنی بروقت کارروائی کر کے اس کو ٹریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑ کر ان کو ایک کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ آج کے واقعات دہشت گرد، ان کا خیال یہ تھا کہ سیکیورٹی فورسز، ہم سیکیورٹی کو چیلنج کر دیں گے، لا آنر کو چیلنج کر دیں گے، ایک دم سے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنی بروقت اور مؤثر کارروائی سے آپ دیکھیں ایک بڑے نقصان سے بچا جاتی ہے سیکیورٹی فورسز۔ دیکھیں شہزادہ ذوالفقار صاحب، یہ جو چیلنج ایک دفعہ پھر جو ریاستی ریٹ کو کیا، آج BLA فتنہ الہندوستان کہتے ہیں، جو دیگر تنظیمیں ہیں دہشت گرد، اور یہ ایک
بظاہر تو ایک کوارڈینیٹڈ ایک اٹیمپٹ لگتی ہے جیسے 12 سے زیادہ مقامات پہ، لیکن اگر ہم تھوڑا اس کا ڈیپ جائزہ لیں تو 48 گھنٹے پہلے جو آپ کے انٹیلیجنس اداروں نے ان کو زک پہنچائی پنجگور میں اور ہرنائی کے جو علاقے ہیں وہاں، اور 41 ان کے اپنے ٹھکانوں میں جا کے ان کو مارا، 41 دہشت گرد تھے جو لوگ تھے وہ ان کو مارا وہاں پہ. ایک پہنچا تو فوراً، اچھا تیاری تو ڈیفینیٹلی یہ اپنا کر کے رکھتے ہیں، اسلحہ وغیرہ پہنچا کے رکھا ہوتا ہے، ایک نیٹ ورک تو چل رہے ہیں پیچھے، سپورٹ ہوتی ہے جو، لیکن پھر یہ بکلاہٹ میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ یہ بکلاہٹ میں انہوں نے یہ وار کیا اور اس میں اور ایکسپوز ہوئے، اور ایکسپوز اس طرح ہوئے کہ جب بھی یہ آمنے سامنے آتے ہیں، جتھوں کی صورت میں آتے ہیں، تو پھر یہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں ویژولز بنا لیے، فوٹیجز بنا لی، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں، کوئی عام عوام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جلاؤ گراؤ، اس کے بعد پھر یہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگتے ہیں، پھر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ کی جو سیکیورٹی فورسز کا جو ریزالو ہے وہ پھر انشور ہوا اور نظر آیا کس طریقے سے کہ پھر ان کو ابھی یہ ان کا پیچھا ہو رہا ہے. ابھی اب جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ایک بڑا نمبر ان کو یہ ان کی اٹیمپٹ اس لیے بھی ناکام ہے کہ 70 سے زیادہ جو آپ 67 بات کر رہے ہیں تو یہ نمبرز اور ہیں، کیونکہ یہ ابھی مصدقہ نہیں ہے تو ہم ابھی ان کو کوٹ نہیں کر سکتے. ابھی تو چل رہی ہے، ان کا پیچھا چل رہا ہے. اور پھر یہاں پہ پھر ان کا سافٹ ان کا بیانیہ بھی اس اٹیک میں مزید اس کو وہ نقصان پہنچا ہے. بیانیہ کیا ہے کہ یہ جی بلوچیت اور بلوچ عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آپ تو مار ان کو رہے ہیں. گوادر میں آپ نے بلوچ مزدوروں کا آپ نے قتل عام کیا، 11 کی شہادتیں، 3 اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اور اس کو لے کے خاران میں کیا. خاران میں ایک مقامی جو ہے وہ معتبر تھا، اس کے گھر میں جا کر جو ہے اس کو مار دیا. تمپ میں جو ہے تمپ میں جا کر ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ تحصیلدار تھا، اس بیچارے کو مار دیا. تو ان کا یہ جو ایک آپ عسکری اس کی کہہ لیں کہ ملیٹنسی اس میں وہ ناکامی بھی ان کی ہو گئی. اور اب آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو جب ایکسپوز ہوئے نا باہر نکلے افغانستان سے، ان کے روابط، وہ سارا ماسٹر مائنڈ تو آپ کو پتہ ہے پیچھے کون ہے، بھارت ہے، را ہے، سپورٹ، یہ سارا اتنے بڑے علاقے میں اسلحہ پہنچانا، گولہ بارود پہنچانا، یہ کسی اس کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی کی مدد کے صورت کاری کے. پھر آپ اس کو اگر ملائیں تو کراچی میں جو انٹیلیجنس اداروں نے بھاری تعداد میں کچھ عرصہ پہلے جو بارودی مواد پکڑا وہ بھی بلوچستان سے وہاں پہنچایا گیا تھا، وہ بھی اسی طرح کی کارروائیوں کے لیے. یعنی کہ ان کو اب ہر جگہ سے اب ان کے اندر ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بالکل پہنچ چکے ہیں. میں ذرا لیتا ہوں ان کو شریک گفتگو کرتا ہوں. آغا صاحب، کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 2024 میں بھی کوئی اس طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس 1 سال کے بعد غالباً پورے بلکہ 2 سال کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم دوبارہ سے اس طرح کریں گے، اس کا امپیکٹ کریٹ کریں گے سوشل میڈیا پہ، ناکام رہے. جی بہت شکریہ اشتیاق صاحب. بات یہ ہے کہ اس میں آپ ایک واقعہ ضرور ایڈ کر دیں ان بٹوین، وہ ہے جعفر ایکسپریس والا. تو اس میں جو میری انفارمیشن ہے یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس جتنی نیٹ ورکنگ ہے وہ ویسے ہی ہائی الرٹ پہ تھی، اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے وی ہیڈ کریڈیبل انفارمیشن کہ کوئی انڈیا بڑا کام ڈالنے والا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ڈپلومیٹک، کوئی انٹرنیشنل، کوئی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو جو انڈین اسپانسرڈ ٹیررسٹ ہیں یا انڈین اسپانسرڈ باقی جو ہمارے بہت سارے ماؤتھ پیس ہیں وہ بڑے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو آپ کو پتہ ہے کہ فروری کے پہلے ہی ہفتے میں 2 اہم جو ہے پریزیڈنٹس سینٹرل ایشیا کے پاکستان میں وزٹ کر رہے ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس تیار تھی کہ را کوئی نہ کوئی بڑا کام ڈالے گی. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ اتنا انسٹنٹلی ماشاءاللہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے. اور اگر آپ 48 گھنٹے کی اگر آپ ان کی جو ہے جہنم واصل ہوئے ان کو کیلکولیٹ کر لیں تو ان کی تعداد میرے خیال میں 108 سے اوپر بنتی ہے. تو میں اپنا یہ بات، اور یہ آپ نے جیسے کہ بات شروع کی کہ وہ تمام جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اپنا یہ آج کی خاص کر، اس میں جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں جن کو آپ فتنہ ہندوستان کہتے ہیں، میں فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان مکس کر کے کہتا ہوں، وہ افغانستان سے اپنے رابطے میں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ پاکستان کے لیے ایک نوسنس ہے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے. اور جب تک یہ ان کی جو نیٹ ورکنگ افغانستان کے اندر بس نہیں ہوگی
پاکستان ریسیونگ اینڈ پہ رہے گا. الحمدللہ ہماری جو اپنا فورسز ہیں دے آر ویجیلنٹ, دے آر ایکٹیو, دے آر ریڈی ایوری 24/7. لیکن پھر بھی دیکھیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کانسیپٹ ہمیں پڑھایا گیا تھا جب ہم اپنا ڈیفینس جرنلزم یا کانفلکٹ جرنلزم کر رہے تھے, وہ یہی تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم بیس کرتی ہے کہ آپ نے ٹیررسٹ کو اس کے گھر کے اندر جا کے مارنے سے پہلے وہ آپ کے گھر پہ اٹیک کریں. وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں, کر نہیں سکتے ہیں. بہت سارے دوست اپنا جو ہمارے ممالک ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. پھر جب تک ہم افغانستان کے اندر جا کے ان کو ختم نہیں کریں گے, کانسٹنٹلی ادھر سے یہ جو ہے پاکستان میں ایکٹیویٹی کرتے رہیں. ٹھیک ہے. میں احمد منصور صاحب, یہ ناکامی صرف ان دہشت گردوں کی نہیں ہے, ناکامی تو وہ ہے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. انڈیا جو ایک آپ کہہ لیں کہ مئی میں جو ایک ذلت آمیز شکست جو اس کو ہوئی, پھر وہ اب اس پہ اتر آیا ہے کہ اس نے یہ فرنٹ تیز کر دیا, لیکن اس پہ بھی تو ناکامی اس کو ہو رہی ہے. دیکھیں ان کی جو آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ گٹھ جوڑ نکلتا ہے نا کہ یہاں کی جو ساری انفارمیشن اس کو بڑھا چڑھا کے ایک کو 1000 کر کے انڈین میڈیا دکھا رہا ہے, ان کے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں, اور ایون جو یہ تنظیمیں ہیں دہشت گرد, ان کے جو لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی وہیں سے چلتے ہیں. تو ناکامی ان کی اس لیے ہے کہ ان کے مقاصد کیا تھے کہ یہاں پہ آج اس دہشت گردی کی اس ایک کوشش کے بعد وہ یہ پاکستان کا دکھا سکتے دنیا کو کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے. وہ نہیں ہو سکا. الٹا یہ ہو گیا کہ ریزالو کیا ہے, سیکورٹی فورسز نے کس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا ہے. وہ ان کا 48 گھنٹوں میں 108 بندے جو ہیں نمبرز, ہم آپ بھی اس میں موجود تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی آپ کی مختلف انٹریکشنز ہوتی رہی ہیں. وہاں جو وہ بتائے تھے انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ کہ اب یہ جو ایک کے بدلے میں اب ہم ان دہشت گردوں کے کتنے مار رہے ہیں, ہماری کتنی جانیں جا رہی ہیں, ہماری ایک جان بھی بہت قیمتی ہے, بالکل موازنہ نہیں بنتا. لیکن ماضی میں کیا تھا, ہماری شہادتیں زیادہ تھیں, دہشت گرد کم مارے جاتے تھے. اب کیا ہے, دہشت گردی کے واقعات یقینی انگیجمنٹس بڑی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں, ان کے ٹھکانوں میں جا کے ان کو مار رہے ہیں. لیکن اب ایک کے بدلے, آج تو یہ جو دیکھ لیں, ایک کے بدلے میں ہم نے ان کے 15 مارے, اور وہ بھی اس میں دیکھیں انہوں نے معصوم جو شہری ہیں, بلوچ شہری ہیں, بلوچ عوام ہیں, ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو انڈیا ہے وہ اپنے زخم اس کو وہ چاٹے گا. اس کو پریشانی تو ہے کہ میں تو بلوچستان کو بڑا تھا کہ پاکستان سے, میرے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وہ تقریر یاد آ جاتی ہے, اور وہ بڑے انہوں نے عزم کے ساتھ انہوں نے کہا تھا یہ مٹھی بھر کہ تم ہم سے بلوچستان لے کے چلے جاؤ گے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور آج ثابت ہوا کہ اس کے وہ بالکل پاسنگ بھی نہیں پہنچ سکتے. کہ وہ انہوں نے کوشش تو یہی دکھانے کے لیے کی نا کہ ہم بلوچستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں. جو ویژولز انہوں نے فلمائی ہیں, یہ ساری شوٹنگ ہوئی ہے, شوٹنگ پریکٹس, کہ ہم فوٹیجز بنوائیں اور وہاں پہ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, تو ہم یہ تاثر دیں کہ یہاں ان گلیوں میں ہم موجود ہیں. اس کے بعد جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جب آمنا سامنا سیکورٹی فورسز کے ساتھ دہشت گردوں کا ہوتا ہے تو پھر کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہاں گھات لگا کے آپ کوئی آئی ڈی کوئی وار اس طرح کر جائیں, نقصان پہنچا جائیں, یہاں اس حد تک دہشت گردی چل رہی ہے, لیکن آپ آمنا سامنا آ کے مقابلہ کریں نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. آغا صاحب پر بہت امپورٹنٹ بات کی ہے احمد منصور صاحب نے کہ آج کے جتنے یہ واقعات ہیں وہ کیا انہوں نے کر دیا, مزدوروں کے کمپاؤنڈ میں گھس گئے, ان کو یرغمال بنانے کی کوشش کی. آپ نے جا کر جو ہے وہ تھانے میں اگر کوئی 4 لوگ ہیں آپ وہاں گھس گئے. سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ نہ انہوں نے کیا, اور ایک دوسرا یہ ہے کہ کتنا امپیکٹ ہے اس کا ہندوستان کے عزائم کو, یہ دھچکا لگا ہے, کتنا امپیکٹ ہے اس کا؟ ڈیفینیٹلی اپنا دھچکا تو لگا ہے, کیونکہ انڈیا جو رزلٹ حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ تو حاصل نہیں ہوئے ہیں. لیکن انڈیا کی مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ جو اجیت ڈوبل بیٹھا ہوا ہے اس کو میں اجیت ڈیبل کہتا ہوں نہ, وہ باز آنے والا نہیں ہے. وہ پھر کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے میرے منہ میں خاک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت ویجیلنٹ ہے, اور ان کے پاس بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ انڈیا باز نہیں آئے گا. اور میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ افغانستان کے ان کو مل گیا ایک بہت بڑا نیٹ ورکنگ, اور پاکستان کی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپ انسائڈ پاکستان ان کی نیٹ ورکنگ آلریڈی پہلے سے موجود رہی ہے افغانستان سے.
اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن بہرحال انڈیا کی آج اچھا ایک بات نوٹ کریں کہ واقعات ہونے سے منٹس کے اندر جو انڈین اور افغان جو ہینڈلرز ہیں وہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے جس طرح کے منصور بھائی نے کہا کہ جو پہلے انہوں نے بنائی ہوئی تھی فوٹیجز بنائی ہوئی تھی یعنی کہ آپ انہوں نے جو ویڈیوز بنائی ہوئی تھی فلمنگ کی ہوئی تھی وہ انہوں نے ڈالنا شروع کر دی تھی فیک ٹوٹل پروپیگنڈا. تو یہ تو چلتا رہے گا. دیکھیں ہمارا پہلے ہم کہتے تھے نا بچپن سے کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسے دشمن سے پالا پڑا جس کا کوئی اصول نہیں ہے. بدقسمتی سے اس وقت ہمیں 2 ایسے دشمنوں سے پالا پڑا ہوا ہے جن کا کوئی اصول نہیں. ایک ہمارے ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ہمارے ویسٹ میں, اور بیچ میں وہ ہم ہیں. اور الحمدللہ ہماری قوم بڑی ریزیلنٹ ہے. ہماری اپنا یعنی کہ ہمارے جوان جو ہیں اپنی قربانیاں دیتے ہیں ہمارے بچوں کے کل مستقبل کے لیے. اور انڈیا کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے, نہ تو اس نے مار کے حق میں دیکھ لی ہے, نہ تو وہ ہمیں کنونشنل وار میں ہرا سکتا ہے, اور نہ وہ ہمیں ٹیررزم کو جو لانچ کیا اس میں ہمیں ہرا سکتا ہے. آپ نے آج دیکھ لیا کہ آج ایک دن میں ہم نے وہ مار ماری ہے انڈین. میں ان کو انڈینز کہتا ہوں, آپ سپانسرڈ کہہ لیں, خارج کہہ لیں, فتنہ کہہ لیں, they are Indians. They are actually Indians sitting over here and working for the India. تو میں ان کے ساتھ میں ٹوٹل ان کو انڈینز کہتا ہوں. آپ جو مرضی ان کو نام دے آغا دیں. صاحب انڈیا نے مار کھائی ہے. دیکھیں آغا صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ وہ باز نہیں آئے گا, نہ آئے. مئی میں اس نے کیا کیا, یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے بریفنگ میں کہہ چکے ہیں کہ جتنی بار آپ کریں گے اس کا آپ کو منہ توڑ جواب ملے گا. الحمدللہ میں یہ آپ نے کہا. دیکھیں آج ہم نے انڈیا کو مارا ہے ایک دفعہ پھر. آپ دیکھیں کہ مئی کے بعد پھر میں اس کو ایک اور مئی سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے مطابق یہ پاکستانی ہے ہی نہیں. کوئی پاکستانی جس طرح آپ نے بتایا, منصور صاحب نے بتایا ہے, میں نے اپنا یعنی کہ انفارمیشن حاصل کی ہے, اس طرح انہوں نے جا کے وہاں غریب مزدور بلوچی عورتوں کو, بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو مارا ہے. کوئی پاکستانی, کوئی انسان, کوئی مسلمان حرکت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. قطع نہیں کر سکتا, بالکل قطع نہیں کر سکتا. اور میں دیکھیں ایک ساتھ آغا صاحب, بلکہ آپ سے ہی پھر میں آتا ہوں احمد منصور صاحب کی طرف. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پورے ملک میں اجارے ہیں, جو نوجوان ہیں ان کو اس سے خبردار کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے نہ دھوکے میں آئیں ان کے, نہ یہ جو معصومیت سے کوئی معصوم بنا کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے اور اس کو بنا کر کوئی بندوق اٹھا لے. یہ وہ انٹریکشن کرتے جا رہے ہیں. اور گوادر میں بہت اچھی انہوں نے جو ہے اساتذہ کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک خصوصی نشست کی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو بھی ذہن سازی کرنا, اس نیریٹو کو مضبوط کرانا اور ان کو بتانا؟ جی آغا صاحب. یہ پاکستان آرمی, اور میں سلوٹ کرتا ہوں یعنی کہ پاکستان آرمی کی پوری لیڈرشپ کو, کہ وہ پچھلے 2 سال سے کنزیکٹیولی یوتھ کے ساتھ کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. وہ چاہے بلوچستان ہو, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے کے پی ہو, چاہے لاہور ہو, کوئی جگہ ہو. اور خاص کر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, دے آر ویری گڈ ان کنورسیشن. اور وہ انہوں نے بیسکلی آپ یہ کہیں کہ انہوں نے جو اپنا ایک اسپیکٹرم جو ہے, وہ جو لنکیجز ہے جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم وہاں پہ لیگ کر رہی تھی اسٹیٹ آف پاکستان, ان 2-3 سالوں میں ہم نے وہ گین کیا ہے. اور میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ یہ جہاں سے یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو لنکیجز ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. اتنا اچھا امپیکٹ ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو ان کو ایک ہی طرف سے پروپیگنڈا مل رہا تھا, اور بدقسمتی سے ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی آپ اسے کہتے ہیں, میں کلٹ کہتا ہوں, وہ بھی اس میں شامل ہے اس پروپیگنڈا میں. اس کو میٹیگیٹ کرنے میں that credit goes to Pakistan Army and particularly DGISPR. ٹھیک ہے احمد منصور صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر تو نظر آتے ہیں متحرک, یونیورسٹیز میں چلے گئے, اسٹوڈنٹس کو بلا لیا, پھر ہمارے ایئر مارشل جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ بھی ان کو بلا لیتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے جو بلوچستان کے ہیں وہ بھی جائیں, وہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں ان کے پیرنٹس سے گفتگو کریں کہ بھئی اپنے بچوں کو آپ سنبھالیں؟ دیکھیں ضروری کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل یہ بلکہ ہو بھی رہا ہے کسی نہ کسی حد تک, اور اس کو مزید بڑھانا بھی چاہیے.
لیکن میں یہاں یہ نکتہ جو آغا صاحب نے بھی اس کو کہا اس کو تھوڑا بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ وجہ بھی یہی جو آپ کی سرگرمیاں ہیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، یہ مناظر ہی ان کو تکلیف دیتے ہیں، دہشت گردوں کو بھی ان کے ہینڈلرز کو بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو عوام تو ان کے ساتھ گھل مل رہے ہیں جن کے ساتھ ہم فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو دوبارہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اس طرح کی کارروائیاں دہشت گردی کی۔ سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ذرا ان کو ویلکم سمیرہ خان۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ میرا سوال آپ سے ہی ہے کہ آج کی، پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ خود ایک سیکیورٹی اینالسٹ ہیں اور کافی آپ کی نظر ہے اور بلوچستان پر اکثر آپ بات کرتی ہیں، اس آج کی جو کاروائیاں، ایک ان کا خیال یہ تھا دہشت گردوں کو پتہ نہیں ہم کیا ایک ہیوک جو ہے کریٹ کر دیں گے، لیکن بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مؤثر اور بر وقت جو سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے بھی یہ بتانا بہت اہم ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں روزانہ کی تعداد میں ہزاروں ہو رہے ہیں۔ ایک دن میں یومیہ اگر میں بتانا چاہوں تو شاید 206 205 کے قریب آئی بی اوز ڈیلی ہوتے ہیں، اور کے پی اور بلوچستان کیونکہ موسٹ ٹیررزم ہٹ پروونسز ہیں، پاکستان کے فرنٹ لائن پروونسز ہیں، تو یہاں پر تو یہ تیاری ہمیشہ رہتی ہے۔ اور دوسرا، میں نے بلوچستان کے بہت سے علاقوں کا تقریباً گزشتہ 18-19 سال میں بہت ٹریول کیا ہوا ہے، تو ٹریجیکٹری اور اس علاقے کی سینسٹیوٹی اور کمپلیکیشنز مجھے بہت حد تک معلوم ہے۔ ایسے علاقوں میں یہ تمام تر آپریشنز کرنا یقین جانے بہت جان جوکھم کا کام ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی، اور ان کی ہمت ہے کہ نہ صرف وہاں پر رہ کر وہ ان تمام تر چیزوں کو ختم کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس علاقے کی ترقی میں جہاں جہاں سول گورنمنٹس چوک جاتی ہیں وہاں پر بھی وہ اپنے طور پر جتنا ان سے بن پاتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ اب جہاں تک ٹیررزم اور ٹیررسٹ کی بات ہے، یقین جانے کہ یہ جو ہرنائی اور پنجگور میں پرسوں کل پچھلے 48 گھنٹوں میں جو بڑی کارروائی ہوئی جس میں 41 دہشت گردوں کو مارا گیا، مجھے اندازہ تھا کہ اس کے بعد بھی مزید اٹیکس ہوں گے اور یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کریں گے۔ وہی بات ہوئی، انہوں نے 12 مقامات مختلف جس میں شہری اور پہاڑی علاقے، پہاڑی سلسلے میں زیادہ تر علاقے موجود ہیں، اور وہاں پر یہ ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ ایٹ ونس جب ساری کارروائی کریں گے تو ہم فورسز کو مختلف سمتوں میں کھینچ کے ان کو انگیج کریں گے تو ہمیں کوئی زیادہ بڑی سمیرہ خان یہ بتائیں کہ ان کو تو ناکامی ہوئی، ان کے جو سرپرست ہیں جہاں پر یہ جس سرزمین کو یہ استعمال کرتے ہیں، افغان سرزمین کو، طالبان رجیم اور ہندوستان جو ہمیشہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے، ان کو کتنا بڑا دھچکا ہے؟ ان کو بہت بڑا دھچکا ہے، بلکہ اس میں تھوڑا سا یہ مار کھا گئے شاید اپنی جو علاقے کی جیوگرافیکل سچویشن ہے یا جو ویدر کا فورکاسٹ تھا اس کو شاید انہوں نے شیلڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہا۔ خیبر پختونخوا اور افغانستان کی طرف جو ٹریجیکٹری ہے وہاں برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بلوچستان میں بھی کئی دنوں سے برف باری کا سلسلہ جاری تھا، تو انہیں یہ لگا کہ فورسز کا جواب سخت نہیں آئے گا اور انہیں راستہ ملے گا۔ مگر اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، ابھی تک 108 دہشت گردوں کا باڈی کاؤنٹ کیا جا چکا ہے، مگر ابھی آنے والے 2 دنوں میں یہ تعداد بہت بڑھنے والی ہے، کیونکہ ابھی پہاڑوں سے ان کی تمام تر لاشوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے، وہ ساتھ تفصیلات بھی آ رہی ہیں۔ مگر بلوچستان کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ توبہ کاکڑ رینج از اے ویری complicated plus sensitive terrain for Pakistan from the other side as well۔ اس میں ہمارے دونوں ممالک ہمسایہ ایران اور افغانستان کا بڑا رول ہے۔ ان کو یہ چاہیے، افغانستان کو تو چاہیے ہی چاہیے، مگر ایران کو بھی چاہیے کہ بلوچستان سیستان کا علاقہ جو ہے، جو ہماری طرف بڑی ایک تقریباً اگر پورا بارڈر کریں تو 750-800 کلومیٹر کا بنتا ہے، مگر اس خاص جگہ سے پھر جو گوادر کا اور ان کا ہمارا بارڈر لگتا ہے، بارڈر 250 جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ سرویلنس بڑھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بوزی ٹاپ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، تبھی پسندی کر کے یہ وہیں بھاگے تھے، تو اب آئی تھنک سیکیورٹی فورسز مکمل شواہد کے ساتھ۔ سمیرہ خان، آتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک آپ ہے۔ افغانستان میں ابھی WHO کی تازہ رپورٹ ہے جس میں 244 ہاسپٹلز، کلینکس بند ہیں، خواتین پہ انہوں نے دروازے روزگار کے بند کیے ہوئے ہیں، ان کو تعلیم کے دروازے پہلے ہی بند تھے۔ افغانستان بجائے اس کے کہ اپنی سرزمین کو استعمال کرے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرے، وہ اپنے عوام پر توجہ دے۔ کتنا اب سنگین ہوتا جا رہا ہے یہ انسانی ایک المیہ ہے یہ؟
دیکھیے انسانی المیہ تو بہت پہلے سے ہے وہاں پہ. اگر ہم بالکل ہی تاریخ میں پیچھے جائیں تو 1990 کی دہائی سے جب سول وار شروع ہوئی تو اسٹرکچر ختم ہو چکا تھا افغانستان کا. پھر بیچ میں وار آن ٹیرر کے بعد جب وار اکانومی اسٹیبلش ہوئی افغانستان میں, اس کے بعد کے 20 سال کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان کے لیے سائی آف ریلیف تھا, مگر وہ بھی کرپشن کی نظر ہوا. خود افغان وار لارڈز کی وجہ سے بھی کچھ وہاں پہ جو فورن آکوپیشن تھی وہ بھی, اس کے اندر متعدد عوامل ہیں جس کو آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ایک بہتر چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ نے $46 ملین کا جو ان کے لیے ایک ماہانہ امداد آتی تھی, ایک بڑی رقم ہے, وہ بند کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے. اب اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کھوکھلے دعوے کتنے چلتے ہیں. یہ آغا صاحب سے پوچھتے ہیں نا, آغا صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ توجہ تو آپ کی اپنی عوام پہ نہیں ہے اور آپ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں بیرونی دہشت گرد کو؟ دیکھیں شاہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ میں 95 سے افغان وار کو کور کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. افغان وار میں کچھ نہیں چینج ہوا ہے, وہی افغان ہے, وہی افغانستان ہے, وہی طالبان ہے, وہی ان کا مائنڈ سیٹ ہے. میں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 32-33 سال پہلے کے انگریزی اخبار میں لکھا تھا کہ افغان طالبان کا لنک ہے انڈیا کے ساتھ, تو میرے پہ بہت پریشر آیا تھا. وقت ثابت کر دیا کہ تب بھی تھے وہ انڈیا کے ساتھ, آج بھی ہیں. ان کو پیسے ادھر سے بند ہوئیں گے, امریکہ سے بند ہوں گے, تو وہ انڈیا سے جو ہے وہ کیش لینا شروع کر دیں گے. اس کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ مرسنریز کے طور پہ جی, وہ اپنے پیسے کہیں نہ کہیں سے لیتے رہیں گے. تو پیسے کے روکنے سے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا. فرق ان کو پڑے گا کہ دنیا پوچھے دوحہ ایکارڈ کرنے والوں سے اور کروانے والوں سے کہ جو انہوں نے آل انکلوسیو کی بات کی تھی, جو انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی تھی, جو انہوں نے وومن رائٹس کی بات کی تھی, وہ تینوں آج وہ آفیشلی کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا. تو پھر کوئی ہے جو ان سے اپنا پوچھے جنہوں نے ایکارڈ کیا تھا اور جنہوں نے کروایا تھا. مسئلہ تو سارا یہ ہے. دیکھیں جو افغان طالبان ہے وہ اپنی پیمنٹ کی ارینجمنٹ کہیں سے بھی کر لیں گے, اور انڈیا اس وقت مین ان کو اسپانسرشپ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ وہ انڈیا ان کو صرف پاکستان کے خلاف نہیں استعمال کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں وہاں سے بیٹھ کے وہ چائنیز جو انسٹالیشن ہیں, ایون چاہے وہ تاجکستان میں ہو, اس تک وہ اٹیک کر رہے ہیں. سو دے آر ہائرڈ گن فار دی انڈیا ناؤ ڈیز. ٹھیک. تو دیکھیں آغا صاحب آپ کو روکوں گا. بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. بالکل وقت ہمارے پاس کم ہے, بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ فارمر ڈی جی کول مائنز سندھ, گورنمنٹ آف سندھ کے ڈاکٹر نسیم الغنی صاحب ہیں. ان کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم غنی صاحب, آپ میری جی وعلیکم السلام. غنی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا, آپ نے وقت نکالا. یہ کینیڈین کمپنی اور پاکستانی کمپنی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے, ایک لیب وہ یہاں پر اسٹیبلش کریں گے اور 5 بڑے جو کمپنیز ہیں, بزنس گروپ ہیں, ان کے اربوں ڈالر کا جو ہے وہ امکان ہے کہ وہ انویسٹ کریں. تو کتنا بوسٹ کرے گا اس منرل جو سیکٹر کو؟ ایکسپلوریشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ منرلس کو پراپر طریقے سے ٹیسٹ کریں. یہ جو ایگریمنٹ ہوئی ہے آپ کی کینیڈین کمپنی کے ساتھ, تو یہ بہت ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ جو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا تھا, مثلا اگر آپ سونا ہے, گولڈ ہے, اس کی ایکسپلوریشن کر رہے ہیں, اس کا سیمپل لے کے اس کو آپ ٹیسٹ کرتے اگر پرانے طریقوں سے تو بہت ٹائم لگتا. لیکن اب لیٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں فوٹون ایسے. فوٹون ایسے کی وجہ سے آپ ایکس رے کی طرح اس سیمپل کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کو منٹوں میں پتہ پڑ جاتا ہے کہ اس میں گولڈ کی کوالٹی کیا ہے, کوانٹٹی کیا ہے اور ادر مٹیریلز کون سے ہیں. اسی طرح سے جو بھی ریئر جو بھی ہوتے ہیں نا ارتھ ایلیمنٹس جو کہ بہت مہنگے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ بھی اسی کی طرح سے جو ہوتے ہیں میٹلز, اس کو یہ فوٹون ایسے جو ہے, کینیڈا بہت ایڈوانس ہے اس میں. کینیڈا کے اندر خود بہت زیادہ منرلز ہیں, کینیڈا میں بہت زیادہ ان کے ہاں یہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں ایکسپلوریشن. تو جو منرلز کو نکالنے سے پہلے اس کی ایکسپلوریشن بہت ضروری ہے. اس کو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ہاں کتنے منرلز ہیں اور اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کے بعد آپ پروڈکشن کرتے ہیں. جب تک آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟
تو پھر انویسٹمنٹ آتی ہے, پھر پروڈکشن ہوتی ہے, پھر آپ کی اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے. تو یہ ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے ہمارے منرل ایکسپلوریشن میں اینڈ پروڈکشن میں. سیتو صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو منرل جو ایک سیکٹر ہے اس میں مڈل ایسٹ کی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, آپ کے دوسری جو یورپین کمپنیز ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, بلوچستان خود رچ ہے منرل کے, آپ دیکھیں چائنیز انٹرسٹڈ ہیں. کتنا امکانات ہیں کہ اس طرح فارن کمپنیاں آئیں اور اس کو دیکھ کر اور دوسری جو انویسٹرز ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوں؟ جی بہت ضروری ہے, چونکہ ہماری پرابلم جو ہے وہ کیپیسٹی ہے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی فقدان کی وجہ سے ہم اپنے اتنے بے بہا خزانے ہم اس کو ٹیپ نہیں کر پائے. تو جب ٹیکنالوجی آئے گی اور یہ لیٹسٹ ہمارے پاس جس طرح ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایکسپلوریشن بہت ضروری ہے. ایکسپلوریشن ہوگی, آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی گولڈ ہے, کون سی کوالٹی کا ہے, کس جگہ پہ کتنا ہے, تو آپ وہاں پہ پروڈکشن کے لیے جائیں گے. اور دوسری بات, آج کل سب سے بڑا ٹاپک ہے انوائرمنٹ کا, چونکہ مائننگ میں انوائرمنٹل ہیزرڈز آ جاتے ہیں. تو کینیڈا اس میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہے, وہ آپ کو بتا سکتا ہے اپنے جو کینیڈا میں انہوں نے لیسن سیکھے ہیں کہ پاکستان میں اور اسپیشلی بلوچستان میں جب وہ مائننگ کریں گے تو انوائرمنٹل ہیزرڈز کو کس طرح وہ ایڈریس کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, اور امید ہے کہ اس کے دور رس انشاءاللہ جو ہے اس کے امپیکٹ پڑے گا اور پاکستانی کی اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. تو انویسٹرز جو ہے ظاہر ہے اپنے تو انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور پاکستان کتنا انکریج کر رہا ہے باہر کے جو انویسٹر, فارن انویسٹرز کو؟ جی پاکستان بہت زیادہ ابھی ان کے ساتھ جو ہے کر رہا ہے, ان کو ایڈریس کر رہا ہے. سیمینارز بھی ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. جس طرح اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کینیڈین فرم اور مڈل ایسٹرن کمپنیز آپ کے پاس آ رہی ہیں. تو یہ ہماری اس انکریجنگ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے آپ کے فارن انویسٹمنٹ اور فارن منرل کمپنیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں. اور جس طرح کینیڈین کمپنی نے کہا کہ ہم لیبرٹی یہاں پہ, یہ ایک گیم چینجر ہوگا جب آپ کے پاس ایک ماڈرن لیبرٹی آ گئی جو کہ ایکس رے کی طرح ریڈیشن کو یوز کرتے ہوئے منٹس میں آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا جو سیمپل پڑا ہوا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. تو پھر آپ پروڈکشن میں آپ کو بہت آسانی ہوگی, اور جو کام بہت زیادہ مہینوں تک ہو سکتا تھا, لگتا تھا معلوم کرنے کے لیے کوالٹی, وہ اب منٹس میں ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک گیم چینجر ہو سکتی ہے اگر یہ لیبارٹری قائم کی جائے تو. بہت شکریہ جی ڈاکٹر نسیم الغنی صاحب, سیتو صاحب, بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں احمد منصور صاحب کا, میں شکریہ ادا کرتا اقرار ہارون صاحب کا, میں سمیرہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصی انہوں نے ٹائم نکالا. ناظرین, یہ آج تمام ہمارے جو پینلسٹ تھے سب اس بات پر متفق تھے کہ بہت بڑا دھچکا ہے فتنۃ الہندوستان کو, ان کے سرپرستوں کو, اور خاص کر انڈینز کو جو ہمیشہ سے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں پیش رہے ہیں. سید ذوالفقار کو آنے والے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.